السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 156 پڑھیں گے جو نماز کی شرائط کے بارے میں ہے۔ باب شروط الصلاۃ، باب ہے نماز کی شرائط کے بارے میں۔ شروط یہ شرط ان کی جمع ہے اور شرط کے ساتھ مشروط کا ہونا لازم ہوتا ہے، یعنی شرط اس کو کہتے ہیں جو لگائی جاتی ہے اور جس پر لگائی جاتی ہے اسے مشروط کہتے ہیں۔ تو شرط اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے جس چیز پر وہ لگائی گئی تھی اس کا وجود بھی نہ رہے۔ تو شروط الصلاۃ کا معنی یہ ہوا کہ یعنی وہ اعمال جن کے کرنے یا نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر ان کو ان کے الٹ کیا جائے، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو، یا حدیث سے ثابت ہے کہ یہ کام کرو گے تو نماز ہوگی، تو اگر اس کو کوئی نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ نے اور حدیث نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کام نہ کرو گے تو نماز ہوگی، تو کوئی شخص اس کو کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی وہ نماز غیر مقبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر شرط موجود ہے تو پھر نماز قبول ہے، اگر وہ شرط موجود نہیں ہے تو نماز ہی غیر مقبول ہے۔ عن علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو نماز میں، فلینصرف، پس چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، یعنی چلا جائے، ولیتوضأ، اور اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، ولیعید الصلاۃ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو دہرائے۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء او رعاف، جس شخص کو نماز میں قے آ جائے، او رعاف، یا اس کے ناک سے خون نکل آئے جسے ہم نکسیر کہتے ہیں، او مزی، یا مزی خارج ہو جائے، فلینصرف، تو اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے، فلیتوضأ، بس اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاتہ، پھر وہ اپنی نماز کے اوپر اس کی بنیاد رکھے، وہو فی ذلک لا یتکلم، اور وہ اس دوران کسی سے ہم کلام نہ ہو۔ رواہ ابن ماجہ، اسے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وضعفہ احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی میں یہ ہے کہ فسا کا معنی ہوتا ہے ایسی ہوا کا خارج ہونا جو اس میں آواز نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ معمولی سی، بالکل معمولی سی ہوا بھی خارج ہو۔ اور دوسری حدیث میں قے کا ذکر ہے، اور ناک سے خون نکلنے کا ذکر ہے، اور مزی کے خارج ہونے کا ذکر ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ دوران نماز خارج ہو جائیں تو وضو ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلا ہی پڑھ رہا ہے تو وہ پلٹ جائے، یعنی نماز کو ختم کر کے وہ واپس جائے اور جا کر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ پھر سے نماز پڑھے۔ تو اس میں کچھ چیزیں قابل بحث ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، نماز کو لوٹائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو پہلی، دوسری، تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو اگر وہ اکیلا ہے
تو اپنی نماز کو ختم کرے اور یعنی سلام پھیر دے اور جا کر وضو کرے اور وضو کر کے آ کے وہ دوبارہ سے ساری نماز پڑھے۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ سلام پھیرے اور واپس نکل جائے اور جا کر وضو کرے اور وضو کر کے جماعت کے ساتھ اس طرح سے شامل ہو جائے جس طرح سے اس نے اب نماز شروع کی ہے۔ تو وضو کر کے آ کے جب وہ نماز شروع کرے گا تو اگر اس کو 1 رکعت مل گئی ہے یا 2 مل گئی ہیں یا 3، تو اس میں سے جو رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو ساتھ ملا کے نماز پوری کر لے گا، یعنی وضو ٹوٹنے سے پہلے جو اس نے رکعات پڑھی تھیں ان کو شمار نہیں کرے گا، بلکہ دوبارہ وضو کر کے آ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اور جتنی رکعتیں وہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب دے دیں گے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر اس نے 4 میں سے 3 پڑھی ہیں یا دوبارہ آنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 1 رکعت پڑھی ہے تو پھر وہ امام کے سلام پھیر لینے کے بعد اپنی نماز کو پورا کر لے گا۔ جبکہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ثم لیبنی علی صلاتہ، کہ وہ اپنی نماز کے اوپر بنیاد رکھے، یعنی اس میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ جتنی رکعات اس نے پہلے پڑھی تھیں ان کو بھی ساتھ شامل کرے، اور یہ ساتھ حکم ہے کہ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، کہ وہ جب وضو ختم ہونے کے بعد وہ نماز سے سلام پھیر کر وہ نماز کو ختم کر کے گیا ہے اور وضو کیا ہے اور آ کر پھر نماز شروع کی ہے، اس دوران کسی سے ہم کلام نہ ہو۔ تو اس دوسری حدیث کی جو سند ہے وہ ضعفہ احمد، امام احمد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کہ مضی کے خارج ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وضو نہیں رہتا، لیکن ناک سے خون نکلنے یا قے آ جانے، یعنی قے اتنی سی کہ صرف اپنے تک محدود رہے، اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ ہو پھر تو وہ ساتھ والوں کو بھی پریشان کرے گا نا، تو ایسی صورت میں تو اس کو جانا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن مضی کے خارج ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مضی اور عورتوں کی جو تکلیف ہے، بیماری ہے جسے لکوریا کہا جاتا ہے، یہ ہم مقام نہیں ہے۔ مضی کا خارج ہونا ہوتا ہے کسی خیال کی وجہ سے، کوئی زوجیت کا خیال ذہن میں آ جائے، جبکہ لکوریا یہ عورت کے ارادے کے بغیر ہی خارج ہوتا ہے اور اس میں اس قسم کے کسی خیال کا دخل نہیں ہے۔ اس لیے ویسے بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو چیز 2 رستوں سے خارج ہو، یعنی بول و براز کے رستے سے خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور جب وضو نہیں رہے گا تو نماز نہیں رہے گی۔ جبکہ لکوریے کی جو تکلیف ہے اس کا مخرج بول و براز کا مخرج نہیں ہے، یہ یعنی ایک تیسری جگہ سے اس کا اخراج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں جن سے نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر نماز بھی ختم ہو جائے گی، تو وضو پہلے کرنا پڑے گا پھر نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تو یعنی ایک تو ان دونوں حدیثوں کا تعارض جو تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا کہ پہلی میں یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے ساری رکعات پوری کرے، دوسری میں ہے کہ وہ پہلی رکعت کو بھی شمار کرے، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، پہلی حدیث پر عمل کریں گے۔ اور پھر اس ضعیف حدیث میں یہ ہے کہ ناک کے خون یا جسم کے یعنی کسی حصے سے خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بہت سی احادیث اور آثار اس چیز کے ملتے ہیں کہ جسم سے خارج ہونے والے خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نماز کے دوران ہی زخمی کیا گیا تھا، تو اگر یعنی زخمی آدمی خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ نمازی کے لباس کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے دوسری اہم شرط لباس ہے۔ پہلی شرط ہے وضو اور دوسری شرط ہے لباس۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ جوان عورت کی، بالغہ عورت کی نماز نہیں قبول کرتا مگر دوپٹے کے ساتھ، بخمار، خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، اوڑھنی۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے،
5 کتابوں نے سوائے نسائی کے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ بچی کی نماز سر، گردن، سینہ ڈھانپے بغیر نہیں ہوتی۔ تو جب سر اور گردن سینہ ڈھانپنا ضروری ہے تو پھر بازوؤں کے ننگا کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی عورت کا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے، خاص طور پر دوران نماز، کہ اس کا سر، گردن، سینہ، بازو اور ٹانگیں یہ ٹخنوں تک بالکل چھپی ہوئی ہوں، ٹخنے بھی ننگے نہ ہوں، تو پھر اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی حصہ اس کا کھلا ہوگا تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں جو ام سلمہ سے مروی ہے اس میں آ رہی ہے۔ یہاں اس دوسری حدیث میں مردوں کے لباس کا تذکرہ ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ان کان الثوب واسعا فالتحف به، اگر کپڑا کھلا ہے تو اس کو اپنے جسم پر لپیٹ لو، یعنی فی الصلاۃ، یعنی نماز کے دوران۔ ولی مسلم، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ فخالف بین طرفیہ، کہ اس کے پلو مخالف کر لو۔ وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اور اگر کپڑا تنگ ہے فَاتَّزِرْ بِهِ، تو اس سے تہبند باندھ لو۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ وَلَهُمَا مِنْ حدیث ابی ہریرہ، اور ان دونوں کتابوں میں یعنی بخاری مسلم دونوں میں ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ مروی ہے، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، کہ تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقہ منہ شیء، اس طرح کہ اس کے کندھوں پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یعنی یہاں مردوں کے لباس کی تاکید کی گئی ہے کہ عرب لوگ عام طور پر کھلی چادروں سے ہی لباس پہنتے تھے، جس طرح احرام کی حالت میں ہم لوگ یعنی ہمارے مرد ایک چادر اوپر ہوتی ہے ایک نیچے، ایسے یہی ان کا عام لباس تھا زیادہ تر۔ ویسے وہ سلے ہوئے لباس بھی پہنتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب کپڑا کھلا ہے تو اس کو اپنے بغلوں کے نیچے سے لا کر دایاں پلو بائیں کندھے پہ اور بایاں دائیں پہ ڈال کر اس کے کناروں کی گردن کے پیچھے گرہ باندھ لو۔ یہ مرد کے لیے ایک لباس کی صورت اور ہیئت بیان کی گئی ہے کہ ایسا کرنے سے مرد کے کا سینہ، اس کی گھٹنوں تک کم از کم ٹانگیں اور کندھے وغیرہ سارے چھپ جائیں گے، البتہ کمر سے کچھ حصہ ننگا رہ جائے گا۔ تو یعنی یہ مرد کے لیے ایک بہترین لباس ہے کہ وہ نماز اس طرح سے پڑھے، اور اگر اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہو جس طرح قمیض پہننے سے چھپتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی یہ صفت آتی ہے کہ آپ کی قمیض کے بازو نصف ہتھیلی تک ہوتے تھے، تو ظاہر ہے کہ آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ البتہ مرد کے ٹخنے ننگے ہوں گے، مرد ٹخنے نہیں ڈھانپے گا، اور بازو اس کے اگرچہ بہت لمبے ہوں تو بہت اچھے ہیں۔ تو مرد کے لیے یہاں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کا کپڑا کھلا ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ نماز میں لباس اس طرح کا چست نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع سجدے میں جاتے ہوئے دقت پیش آئے یا دوسروں کو ساتھ تنگ کر دیا جائے۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو ٹائٹ قسم کی پتلونیں ہیں، پینٹیں ہیں، یہ نماز کے لیے اچھی نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، بلکہ نماز کے لیے کپڑا کھلا ہونا چاہیے مرد کا۔ عورت کے لیے تو بہت تاکید ہے، جس طرح اوپر بھی پڑھا ہے۔ اور یہاں ایک کپڑے کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ تنگی کی حالت میں ہے کہ بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے، اب بھی بعض ممالک میں یا بعض ایسی حالتیں ہوتی ہیں، مثلاً کوئی سیلاب والے یا دوسرے کسی آفت میں پھنسے ہوئے لوگ، کہ ان کے پاس کپڑا ہی ایک ہے۔ تو اسلام نے ہر قسم کے مسائل بیان کیے ہیں تاکہ انسان کو کسی بھی حالت میں کوئی تنگی نہ آئے۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس کا تہبند باندھ لو۔ پھر اگر مرد کا اوپر سے سینہ کھلا بھی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگلی حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کوشش کرو کہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھو بلکہ 2 کپڑے ہوں، اگر میسر نہیں ہے تو پھر ایک میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں
وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتصلی المرأۃ فی درع و خمار بغیر ازار، کیا عورت فی درع تہبند و خمار اور چادر یعنی دوپٹہ، اس میں نماز پڑھ سکتی ہے بغیر ازار، تہبند باندھے بغیر؟ آپ نے فرمایا کہ اذا کان الدرع سابغا، جب قمیض اتنی لمبی ہو، یغطی ظہور قدمیہا، کہ وہ پیروں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے، تو مطلب یہ تھا کہ پھر ٹھیک ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داود نے۔ تو اس حدیث میں اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور اسے ائمہ نے اس کو موقوف کر ہونا اس کا صحیح قرار دیا ہے۔ وصححہ الائمۃ وقفہ، یعنی ائمہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کو نماز کی ادائیگی کے لیے سارا جسم ڈھانپ لینا چاہیے، چاہے وہ ایک لمبے کرتے کے ساتھ ڈھانپے، جس طرح اہل عرب کے کپڑے ہیں کہ وہ خواتین قمیصیں پہنتی ہیں تو ان کے پیروں تک آتی ہیں، اوپر دوپٹہ لے لیتی ہیں، تو پھر شلوار پہنی ہو یا نہ پہنی ہو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یا جس طرح ہمارا لباس ہے کہ ہماری قمیض آدھی ٹانگوں تک ہوتی ہے اور نیچے شلوار ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں شلوار کا پہنا ہونا ضروری ہے، یعنی شلوار اگر نہ پہنی جائے تو پھر قمیض پیروں تک ہو، اگر قمیض اونچی ہے تو نیچے شلوار ہو، بہرحال دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، عورت کے لیے واجب ہے کہ اس کے پیروں کا اوپر والا حصہ بھی ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے، لیکن ائمہ کرام نے اس کی بحث کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ عورت کا پاؤں پورا نہیں تو کچھ حصہ ضرور ڈھانپا ہوا ہو۔ تو یہ یعنی کس صورت میں ہوگا؟ ہم سوچیں ذرا۔ اس کی صورت یہ نکلتی ہے کہ پاؤں یہ ٹخنے کے جوڑ سمیت پاؤں کہلاتا ہے، تو عورت کی شلوار اتنی لٹکی ہوئی ہونی چاہیے اور اس کا پنجہ اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ اس کا ٹخنا اور پیر کا اوپر والا حصہ اس میں چھپ جائے، یعنی اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ چست لباس، فٹ لباس جو ہوتا ہے جس میں عورت کا پنجہ اس کی ٹانگ کے ساتھ ہی ٹخنے کے ساتھ ہی چمٹا ہوا ہوتا ہے، یہ بہتر نہیں ہے، نماز کی حالت میں بہتر نہیں ہے۔ عام حالت میں بھی اس سے عورت کا پاؤں ننگا ہوتا ہے اور پاؤں سطر میں شامل ہے، تو اس لیے عورت کو نماز کے دوران بھی اس طرح کی شلوار پہننی چاہیے جو اتنی نیچے ہو کہ اس کا ٹخنا چھپا لے اور اس کے پاؤں کا کافی حصہ اس میں چھپ جائے، اگر سارا چھپا لے تو بہت بہتر ہے، اور جس طرح نماز میں اس کے پاؤں کا کچھ حصہ کم از کم چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اسے باہر نکلتے وقت بھی اپنے پیروں کو چھپا کر نکلنا چاہیے اور پیروں کو مزین نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بچیاں پیروں پہ مہندی لگاتی ہیں یا پازیب پہنتی ہیں یا پیروں کی انگلیوں میں چھلے اور رنگ پہنتی ہیں، تو ان کا اس حالت میں باہر نکلنا یہ منع ہے۔ جوتا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پاؤں چھپا ہوا ہو۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ کتاب اللباس میں اس کی ساری بحث آئے گی۔ یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں عورت کی شلوار کا پنجہ ذرا کھلا ہونا چاہیے اور اس کا ٹخنا چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور شلوار نماز کے دوران لٹکی ہونی چاہیے، عورت کے بازو، اس کی گردن، اس کا سر، بال، یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے چھپی ہونی چاہیے، اور یہ نماز کی شرط ہے۔ اگر شرط نہیں رہے گی تو مشروط بھی نہیں رہے گا، تو ہمیں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔